अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جن سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کریں۔ قرآن پاک کے اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر ڈال لیا کریں۔ دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی تو قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کے چکی میں پس رہی تھیں۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، ہر طرف سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چین و سکون سے زندگی گزار سکیں، لیکن اسلام نے ان کو ذلت اور پستی کی غار سے نکال کر، گہرائیوں سے نکال کر اسے بلند مقام عطا کیا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیے جائیں، اگر تاریخ کے اوراق پلٹے دے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کو فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکا بجنے لگا۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورتوں کو ان کے گھر کی چہار دیوار سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش ہونے لگی اور اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا، اور ان کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گنگنائیں۔ چنانچہ ان خواہشات کے پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خاتون کو بھی بہکا لیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی آفتوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، دکانوں، مکانوں، بیابانوں اور بستیوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ اور امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کو رسوا اور بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ تو اس میں زیادہ مبتلا ہیں، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں، وہ بھی انہی کے دوست بدوست چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم حضرات،
آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی رہتی ہیں۔ پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردہ کو قید و پن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا اخلاقی و معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات کا جنازہ نکل چکا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے شمع محفل بننے پر جذبہ ابھارا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر، چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام مارکیٹوں، بازاروں، چوراہوں پر گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں ہے، ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ ہمیں عقل کے چراغ کو گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باریک لباس پہن کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ باریک لباس پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے خوبصورت چہرے پر جڑی ہوئی دو آنکھیں، انسان کے خوبصورت چہرے پر جڑی ہوئی دو آنکھیں، دل و دماغ کے وساوس کی جڑی ہوئی دو آنکھیں ہیں، اور دلی جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان عشق و محبت کے عہد و پیمان کے زور باندھنے کی یہی دو آنکھیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پردہ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی ہو؟ میری ماں اور بہنوں، ہم چند دن کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں غسل دے کر بے رحم قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جن سے آج ہمیں محبت کے دعوے ہیں، یہ ہمیں کل کندھوں پر لاد کر قبر کے حوالے کر دیں گے، یہ ہمارا قطعاً ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہم سے ہمارے عذاب کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی غرض کی وجہ سے ہمارے سامنے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد چند دن ہم پر روئیں گے، چند دن ہمیں یاد کریں گے، پھر ہمیں بھلا دیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے قبر کھودی جا چکی ہے، قبر پر رکھی جانے والی لکڑی تراشی جا چکی ہے، کفن سینے کے لیے سوئیاں تراشی جا چکی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ہمارا سارا موقف یہی رہ جائے گا، ہمارا سارا مال و دولت دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا، ہماری زندگی کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کتنی فلمیں دیکھی تھی، ہم سے یہ نہیں
پوچھا جائے گا تم نے کتنے سنیمے دیکھے تھے، بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا اپنی اوقات کو کن کن چیزوں میں ضائع کیا تھا، اپنی زندگی کہاں گوائی تھی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی تھے۔ میرے مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھ میں نے تجھے کتنی عظمت عطا کی تھی کہ تجھے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھا تھا، تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں کے نیچے جنت بنا رکھا تھا، تجھے بہن بنا کر بھائی کی خدمت پر مامور کیا تھا، تجھے بیوی بنا کر خاوند کے حقوق کی ادائیگی کا تیرے ساتھ سلوک کا پابند بنایا تھا۔ دیکھ میں نے تجھے کتنی عظمت ادا کی تھی، تجھے مصلی پر بیٹھا کر جنت لینے والا بنایا تھا۔ دیکھ میں نے تجھے کتنی قیمتی چیز بنایا تھا، ایسی قیمتی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے، لیکن تو خود کو بازار کی گھٹیا چیز ثابت کرنے کے لیے بازاروں میں نکلی، چوراہوں پر نکلی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی کفار و مشرکین کی باتوں میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو پردہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔